اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ سے طائف کا سفر۔ میں جب مکہ سے ریاض کی طرف آ رہا تھا تو میں نے ان پہاڑوں کو دیکھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقہ سے، کس جان فشانی سے مکہ سے طائف پہنچتے ہیں۔ چلیں اس طائف کے واقعہ کو کوشش کرتا ہوں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی۔ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھیں۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلہ سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبداللیل، مسعود اور حبیب اس قبیلہ کے سردار تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 10واں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خواص کے سامنے دین اسلام پیش کیا۔ معززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے سرداروں عبداللیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا۔ لیکن ان بد قسمتوں کی بد نصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا۔ ایک نے طنز کا نشتر چبوتے ہوئے کہا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ دوسرے نے آوازیں کستے ہوئے کہا کہ اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے آوازہ کستے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے اور تو اس وقت دعویٰ کر رہا ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے میری شان یہ نہیں کہ تو جیسے جھوٹے سے بات کروں۔ اس کے بعد ان حرامیوں نے، ان بد نصیبوں نے طائف کے اوباشوں اور آوارہ گردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑ بازی کرتا، شور، ہر طرف شور اور ادم مچا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہولہان ہو گئے۔ پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آ گئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا بہتا قدموں تک جا پہنچا۔ قدموں سے رستا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نہلین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں اور کبھی پیچھے۔ ان کا بھی سر لہولہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے ہمارے لیے اتنی مصیبتیں برداشت کیں۔ چند قدم آگے چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے۔ لگتا ہے جب کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر، لگتا ہے جب کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر، تو مجھ کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں۔ یقین مانیے
جب میں مکہ سے طائف کا سفر کر رہا تھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اللہ اکبر کہ میرے پیارے نبی نے، جن کے آج ہم نام لیوا ہیں، کتنی مصیبتوں، کتنی مشقتوں اور کیا کیا برداشت کرتے ہوئے ایک امید لے کر طائف آئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صابرین میں سے ہیں۔ جب آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئے جائیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے سوز و گداز، تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹیس سے نالائے فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش بری تک کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ نے بارگاہ عزیزی میں دعا کی، بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ قربان جاؤں، قربان جاؤں۔ اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان اللہ، اے پوری دنیا پر نظام حکومت قائم کرنے والے میرے آقا، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں اور جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ خداوند، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ، اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عذاب نازل ہو، تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ قربان جاؤں، قربان جاؤں۔ یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی کی آوازیں لگانے والے آقا انعامدار، دو جہاں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت، یہاں سے اٹھے۔ پہاڑی سامنے تھی، اوپر نظر اٹھائی، بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبرائیل امین جلوہ افروز تھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا، فرشتوں نے آپ پر فخر کیا، تم نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا، سب کا سب دیکھ لیا اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک سلوک کیا، اللہ اکبر، یہ میرے ساتھ الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیجئے یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو چاہے حکم کریں میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم دیں، آپ جسٹ منہ سے آواز نکال دیں، اپنے ہونٹوں کو ہلا دیں، خدا کی قسم مکہ کی دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو آٹے کی طرح پیس نہ ڈالوں تو میرا نام بھی ملک الجبال نہیں۔ قربان جاؤں ان فرشتوں پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے دورائے پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش کے جبرائیل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط کا، تحمل اور برداشت کا اور استقلال اور استقامت کا، اور دوسرا امتحان تھا دعوی رحم و کرم کا، فراخی کا، حوصلے کا اور وسط ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ کو دونوں میں کامیاب فرمایا۔ دریا دلی والے دل رحمت میں کرم کی ایک موج اٹھی اور اہل طائف کی قسمت کے سفینے کو پار لگا دیا، فرشتوں کو جواب دیا، قربان جاؤں، فرشتوں کو جواب دیا، جاؤ میرے اللہ سے کہہ دو کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بد دعا نہیں کرنی، مجھے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بد دعا نہیں کرنی، بلکہ
مجھے تو ان لوگوں کے بارے میں دعا کرنی ہے کہ اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات کی قسم مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیدار ہوں گے۔ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص سے طائف والوں نے بہت ناروا سلوک کیا ہے۔ غیرت تو آنی ہی تھی لیکن شرم پھر بھی نہیں آئی، اخلاقی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے۔ چنانچہ اپنے غلام کو انگوروں کے گچھے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس کا نام عداس تھا اور مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انگور پیش کیے۔ آپ نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نینوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے پہچانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل آلات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کا ثمرہ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے یار و مددگار ہو کر واپس مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں بھی مصیبتوں کے پہاڑ برداشت کرتے ہوئے مختصر عرض کر رہا ہوں، مدینہ کی طرف چلتے ہیں اور ہجرت مدینہ کرتے ہیں، اور مدینہ میں جو آپ 10 سال گزارتے ہیں، ان 10 سالوں کے دوران آپ نے وہاں پہ جو ایک اسلامی ریاست کا قیام کیا، ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اس اسلامی ریاست سے تقریباً 1,40,000 کے قریب تقریباً اس ریاست سے اتنے لوگ جو ہیں وہ مکہ کی طرف حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور یا مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ وہاں پہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آج ہم مکہ میں داخل ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم بزرگوں سے بدتمیزی نہیں کریں گے، عورتوں سے بدتمیزی نہیں کریں گے، بچوں سے شفقت سے پیش آئیں گے، اور جو نوجوانان مکہ قریش مکہ ہمارے سامنے آئیں گے لڑیں گے، ان سے ہم بھی لڑیں گے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ابو سفیان جو ہر مرتبہ مکہ سے مدینہ جایا کرتا تھا، لشکر لے کے جایا کرتا تھا، پتہ نہیں کتنی لڑائیاں ابو سفیان کی لیڈرشپ میں مدینہ میں لڑی گئی تھیں۔ آج وہ وہاں پہ مقبری کر رہا تھا، صحابہ کرام نے دیکھ لیا، پکڑ لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا ابو سفیان فکر نہ کر، غم نہ کر، تو میرے پاس آ گیا ہے، اب تو محفوظ ہے، جا پہاڑوں پہ کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اور جو حرم پاک میں پناہ لے لے گا اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ یقین مانیے آج سے 1500-1600 سال پہلے کا یہ واقعہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ ابو سفیان نے وہاں پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیے تھے،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بغیر کسی مزاحمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے، مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ بھی ادا کیا اور شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے گئے۔ صرف اس دورانیے میں چند لوگوں کے علاوہ کسی کی کوئی موت واقعہ نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ مکہ بغیر جنگ کے، مکہ بغیر خون کے فتح ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے حق کا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ تھا، اور آپ کا جو رحمت للعالمین کا لقب تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ آپ نے بڑے بڑے دشمنان اسلام کو وہاں معاف فرما دیا، آپ نے معاف کر دیا، سوائے چند ان لوگوں کے جن میں شاید ایک عورت بھی تھی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گستاخانہ اشعار لکھے تھے، محفلوں کے اندر گستاخانہ اشعار کہے تھے۔ ان کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا، مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔